جی جی جناب مفتی عبد الشکور صاحب. جی آپ کو ٹائم آپ کی جماعت کو دوں گا میں. قائم خانی صاحب کو جواب دے دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب اسپیکر بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے اس بات پہ کہ کل ہمارے ساتھیوں نے جو اسمبلی کی قوانین اور رولز کے لیے آواز اٹھائی, آئین کی بالادستی کے لیے آواز اٹھائی, تو آپ نے ہمارے احباب کے ان باتوں کو توجہ دی اور آپ نے ہمارے لیے سیٹ اپنے جگہوں پر رکھ کر آپ کا ہم شکر گزار ہے. اس پہ اللہ آپ کو خوش رکھیں. جناب اسپیکر, کرونا کے حوالے سے بہت سے مسائل ہیں اور ہمارے جماعتی موقف بالکل واضح ہے, بلکہ یہاں تک کہ اگر آپ ذرا سوچیں, توجہ بھی آپ کا چاہتا ہوں. جی جناب اسپیکر صاحب توجہ ضرور چاہیے. محترم جی عبد الشکور اس صاحب, کورونا کے حوالہ سے آپ کا شکر گزار اس لیے ہوں کہ آپ نے ہماری باتوں پہ توجہ دی اور ہمیں سیٹ لگائے. بہت بہت شکریہ. لیکن اس کے علاوہ کرونا کے بہت سے مسائل ہیں اور پوری دنیا کا مسئلہ ہے, صرف پاکستان کا ہے نہیں. اگر میں یہاں تک کہہ دوں کہ کرونا کے حوالہ سے طبی ماہرین کی آراء کو مد نظر رکھتے ہوئے سب سے پہلے اس پیس پر عملی مظاہرہ جمعیت علماء اسلام نے کی ہے اور بالخصوص قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان نے اس کا ابتدا کیا ہے کہ ملتان میں مارچ میں جو بڑا ختم نبوت کانفرنس ہونے والا تھا, مولانا فضل الرحمان صاحب نے فوراً اعلان کیا کہ ان کو منسوخ کر دو. پورے پاکستان میں ہم نے دوبارہ ایک تحریک شروع کی تھی اور باقاعدہ مختلف علاقوں میں جمعیت علماء اسلام نے اعلان کیا تھا کہ ہم تحریک شروع کرتے ہیں اور تاریخوں کے اعلان بھی کیے تھے. ان سب کو کرونا کے اس پیس پر عمل کرنے کے لیے منسوخ کر دیا. اور یہاں تک کہ جمعیت علماء اسلام نے اپنی جماعتوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی. اور میں سلام پیش کرتا ہوں جمعیت علماء کی ان تمام کارکنوں کا کہ کیونکہ ابتدا تھی, تمام بازاروں میں وہ پھیل گئے اور چندے کیے, غریب لوگوں کی امداد کی. ہمارے انصار الاسلام کے ساتھیوں نے, جمعیت علماء اسلام کے نوجوانوں نے, عام کارکنوں نے, علماء نے, خطباء نے اویئرنس پیدا کی, لوگوں کو شعور دیا کہ کرونا ایک طبی مسئلہ ہے, خدا را اس پر عمل کرو, ان ایسوپیز پر جو طبی ماہرین ہمیں بتا رہے ہیں. ہاں لیکن جس طرح پورا ملک متاثر ہوا, ایک اہم مسئلے کی طرف آپ کا توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں جناب اسپیکر, کہ کرونا سے بہت سے ادارے متاثر ہوئے ہیں, تمام ادارے. ایک ادارہ ہے پورے ملک میں اس حوالے سے کسی نے میرے خیال میں بات بھی نہیں کی ہے, وہ نجی تعلیمی ادارے ہیں. جس طرح حکومت نے صنعتی شعبے کے لیے مراعات کا اعلان کیا, ریلیف کا اعلان کیا, عام غریب طبقے کے لیے, مزدوروں کے لیے اعلان کیا, اچھی بات ہے, اس میں کوئی شک نہیں. ہمارے اس ملک میں 25 سے 30 لاکھ وہ اساتذہ کرام جو نجی تعلیمی اداروں میں پڑھاتے ہیں اور فیسوں کے ذریعے سے ان کو سیلری ملتی ہیں, اور ان میں اکثر خواتین اساتذہ کرام استانیہ ہیں. ان 25 سے 30 لاکھ خاندانوں کا کیا بنے گا؟ میرے ساتھ ان تنظیموں کے سربراہوں نے رابطہ کیا, بالخصوص ہمارے خیبر پختونخوا کے ان نجی اسکولوں کی تعلیم جو تنظیمیں, ان کے ایک سربراہ ہے احمد علی درویش صاحب. انہوں نے مجھے کہا کہ تمام تعلیمی ادارے بالکل تباہ ہو رہے ہیں اور پریشان ہے, ہمارے بچے پریشان ہیں, ہمارے خواتین پریشان ہے کہ ہمارے نونہالوں کا کیا بنے گا. تو حکومت سے مطالبہ ہے اس حوالے سے کہ ایک خصوصی پیکج کے ذریعے ان نجی تعلیمی اداروں کو سہارا دے, اور وہ 4-5 لاکھ اس میں عام جو سٹاف ہے,
ڈرائیورز ہیں, کلریکل سٹاف ہے, اور 25 سے 30 لاکھ اساتذہ کرام ہیں نجی اسکولوں میں, ان کے لیے خصوصی پیکج کا اعلان کیا جائے تاکہ وہ اسکول چل سکے. اور اس کے علاوہ تعلیم بنیاد ہے. جس طرح دیگر شعبے میں لاک ڈاؤن میں نرمی کر دی اور اس کے لیے فیس پر پابندی کا حکومت نے ہدایات کی ہے اور ہم سب اس کے قائل ہیں, تو اس طرح تعلیمی ادارے اس فیس کے ساتھ ضرور کھول دیجئے. اس فیس کا لحاظ کرتے ہوئے بالخصوص نجی تعلیمی اداروں میں تو پڑھنے والے بچے کلاسوں میں کم ہوتے ہیں. اگر 20 ہے تو اس کو پابند بنائیں کہ ایک دن 10 آئیں, دوسرے دن پھر 10 آئیں, اور لازمی مضامین جو ہیں اس میں صرف ان کو پڑھائیں اور ان کا تعلیمی سلسلہ جاری رکھیں. دوسری بنیادی بات جو میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں, محترم, ہم تو پابندی کرتے ہیں, بالکل پابندی کرتے ہیں, اور ابتدا سے ہمارے مساجد میں, مدارس میں, تمام مدارس ہم نے بند کر دیے, اب تک بند, اور مکمل اس پیس پر عمل کر دیا. مساجد میں ہمارے تمام علماء خطبہ نے ان تمام اس پیس پر عمل کر دیا. جناب اسپیکر, لیکن علماء کے ساتھ, خطبہ کے ساتھ جو امتیازی سلوک کیا گیا اور بلا تفریق کیا گیا اسلام آباد میں بالخصوص, اور میں اپنے سندھ کی حکومت کے, ہمارے دوستوں کی حکومت ہے, وہاں جو بے دردی کے ساتھ ہمارے علماء کے خلاف ایف آئی آر درج کیا, ان کی تذلیل کی کوشش کی, بالکل ناجائز تھی, کیونکہ علماء کے ساتھ کوئی ڈنڈا نہیں کہ عواموں کو مساجد سے روکے. ذمہ داری حکومت ہے کی ہے, اور وہ ذمہ داری وہ علماء پر ڈالتے ہیں, خطبہ پر ڈالتے ہیں, اور پھر اس امتیازی سلوک کو بھی ذرا دیکھیں. ہم انتہا پسند نہیں, ہم فرقہ پرست نہیں, ہم اہل تشیع اور اہل سنت میں یہ فرق نہیں کرتے, قطعاً نہیں کرتے, لیکن جب اہل تشیع والوں نے, برادری نے جلوسوں کا فیصلہ کیا, پھر ان کو کیوں کر اجازت دی؟ اور پھر جس طرح ہمارے ایک ذمہ دار ساتھی نے کہا کہ اس میں بعض حکومتی عہدیداروں نے بھی شرکت کی, تو یہ امتیازی سلوک نہیں ہونی چاہیے, اسی انتہا پسندیاں پیدا ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے جناب اسپیکر کہ ملک پہلے سے, کرونا سے پہلے بھی پریشانیوں کے ہم شکار ہیں. اس ملک میں ایک کرونا تو نہیں, بہت سے کرونے ہیں. ایک بار ٹماٹر کا مسئلہ انہوں نے سر اجاگر کیا, سر اٹھایا, پھر آٹے کا مسئلہ آیا, پٹیل صاحب نے بھی فرمایا, چینی کے مسئلے, کتنے مسائل ہیں. اور اب یہ پیٹرول کا جو مسئلہ ہے, پورے دنیا میں پیٹرول بے رہے ہیں, اور ہمارے ملک میں ہمارے یوتھ یہ بہت پریشان ہے. پرسوں مجھے ایک ساتھی نے کہا کہ ایک یوتھی مجھے میرے ساتھ ملے, ان کے ہاتھ میں ایک بوتل تھا, پیٹرول سے بھرا ہوا تھا, انہوں نے چھپایا, سر جو ہیں انہوں نے نیچے کیا اور کہا کہ میرا مہمان آیا ہے, یہ اس میں ڈیو کا بوتل ہے, یہ پیٹرول نہیں ہے. یہ کیا مسئلہ ہے؟ ذرا اپنی طرز کو تبدیل کرو یار جی. اسٹیٹ بینک کا رپورٹ ہے کہ کرونا سے پہلے ہمارے معیشت جو جی ڈی پی کا شرخہ 5.8 تھا, اب 2020 کے ابتدا میں اسٹیٹ بینک کا رپورٹ ہے کہ وہ 2.4 پہ آیا. یہ کرونا تو نہیں تھا, کرونا سے علاوہ بہت سے کرونے اس ملک پر مسلط کر دیے ہیں, اور کرونا کی وجہ میں, کرونا کے حوالے سے بھی حکومت کے جو پریشانی ہے میں تو نہیں سمجھتا, قسمہ پرسی کا شکار ہے, کنفیوژن کا شکار ہے. جناب اسپیکر, ہم حیران ہیں کہ کرونا کے حوالے سے جو مسائل ہے وہ بہت ہے, لیکن جناب اسپیکر اس ایوان میں ہم کس لیے آتے ہیں؟ بجٹ بھی آنے والا ہے تاکہ اپنے خلقوں کے مسائل اجاگر کریں, اور پھر حکومتی بینچوں پر جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو تو فنڈ بھی مل رہا ہے ماشاءاللہ. ہمارے فاٹا میں بالخصوص اس میں سب شریک ہے. فاٹا کے جو ہیں مسئلہ جو ہیں وہ صرف پی ٹی آئی کا بھی نہیں ہے, اس میں سب شریک ہیں. کوئی این ایف سی وارڈ میں سے پیسے دینے کے لیے تیار نہیں. کتنے وعدے کیے تھے, وہ وعدے کب نبھائیں گے؟ اور دوسرے ہمارے احباب نے جو شاعر و شاعری کی, اگر میں پشتوں میں آپ جو سوری خاندان سے تعلق رکھتے ہیں, شیرشاہ سوری ہمارے سر کے تاج تھے. میں نے تاریخ فرشتہ اس حوالے سے اسی لاک ڈاؤن کے زمانے میں مطالعہ کیا. آپ کے خاندان کی تاریخ اس میں شک نہیں,
تو اس لیے پشتو کا شعر وہ رحمان بابا کا ہر بے گواہ سب آلہ بخل درکڑم جی ہر بے گواہ سب آلہ بخل درکڑم دابا گواہ پر رحمان کلا سب آکڑے. ہمارے فاٹا کے حوالے سے کب وہ وعدے نبھائیں گے, کب وہ فی وارڈ سے 3% دیں گے؟ اور وہ تو اور ہے, وہ کرونا کے حوالے سے جو فاٹا تباہ ہوا وہ تو چھوڑ, اب بھی آپریشنوں کے زد میں ہیں, اب بھی دکے مقام پر رمضان میں ہمارے ساتھیوں کے خلاف جو کچھ ہوا, جتنے زخمی کیے ہمارے قاری سمیع الدین صاحب کو, جو جرگے کا سربراہ تھا ان پہ جو کچھ کیا, حیرت ہوئی. راہ نجات گزرا, ضرب عذب گزرا اور کومبنگ جاری, تمام آپریشن اب بھی, اور جو ہمارے راستوں پر سیکورٹی کے نام پر پاٹک ہے اس پر سب کچھ اب بھی ہو رہا ہے. اور ان لوگوں کو اسلحہ ہاتھوں میں تھمایا ہے جو رہزن ہے, راتوں کو آتے ہیں ہمارے گھروں کو لوٹتے ہیں اور ٹارگٹ کیلنگ کا نشانہ بھی بناتے ہیں, لیکن شریف لوگوں جو ہیں وہ پریشان ہے. اب بھی آپ جائیں فاٹا کے جو ممبر ہمارے ممبر صاحبان ہیں پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے, وہ اس پہ کوئی شک نہیں عوام کے نمائندے ہیں, ان کو دے 30-30 کروڑ روپے دیے. کیا ہمارے جو فاٹا کے عوام ہیں وہ پہلے سے پریشان ہیں, آپریشنوں کے بھی زد میں آئے ہیں, لیکن ہمارے حلقے کے عوام یہ فاٹا سے تعلق نہیں رکھتے, وہ مرج ایریا سے تعلق نہیں رکھتے, ان کو اب تک 1 روپیہ دیا ہے؟ یہ ہے انصاف؟ یہی انصاف کے تقاضے؟ اتنا ظلم ہمارے ساتھ کرو, جتنا بھی کرو, لیکن یہ عوام پاکستان کے عوام ہے, یہ خزانہ پاکستان کا خزانہ ہے, یہ پی ٹی آئی کا خزانہ نہیں. جناب اسپیکر, یہ امتیازی سلوک چھوڑ دے, امتیازی سلوک بالخصوص قبائلی عوام کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس طرح نہیں ہونا چاہیے. ہم کرونا کے حوالے سے ہر قسم کے تعاون کے لیے آپ سے بڑھ چڑھ کر تیار ہے, لیکن آپ خود اس پر عمل نہیں کرتے. اس پیس پہ اس عید کے بعد ایک منسٹر صاحب نے جلسہ عام کیا, اس پیس کہاں چلے تھے آپ کو پتا ہے؟ مفتی صاحب تھوڑا سا مختصر کریں, میں اور لوگوں کو بھی موقع دینا ہے. مختصر کرتا ہوں. ایک دوسرے ممبر نے ڈی خان میں جلسہ کیا, بنو میں ایک منسٹر صاحب نے جلسہ کیا پی ٹی آئی کا, کرک میں بھی پی ٹی آئی کا منسٹر نے جلسہ کیا, بہت سے اضلاع میں جلسے کیے. یہ اس پیس کا خیال وہاں کیوں کر نہیں رکھتے؟ تو اس پیس کا خیال صرف حزبی اختلاف کا فریضہ ہے؟ یہ جتنے بھی متاثرین ہیں, اب تو رپورٹ آئے ہیں, ہمارے بعض ممبر صاحبان بھی پازیٹو کیس آئے ہیں, سب کے لیے دعا گو ہیں, صرف ممبران نہیں, تمام عوام جو پاکستان کے شکار ہے, پوری امت مسلمہ اور جتنے بھی مظلوم انسان ہے جو اس وبا سے شکار ہیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ وبا کے 2 جہت ہوتے ہیں, نافرمانوں کے لیے عذاب ہے, فرمان برداروں کے لیے اس میں کوئی شک نہیں آزمائش ہے, اور اس آزمائش کے گھڑی میں پاکستان کے عوام کے لیے ہم دعا گو ہیں. جمعیت علماء اسلام نے ہمیشہ کے لیے اس ملک کے قانون آئین کی بالادستی کے لیے کام کیا ہے. اس اسمبلی کے اندر ہم جو ہیں اپنے تمام میں ختم کر جی خرم شہزاد صاحب. شکریہ اسپیکر. جی خرم شہزاد صاحب آپ بات کیجئے. جی پورا موقع دیا میں نے آپ کو مفتی صاحب, آپ نے مجھے وقت دیا. جناب اسپیکر صاحب, میں 2-3 چھوٹی چھوٹی گزارشات کروں گا.